صرف تقریر کرتے ہیں ہم جہیز بہت بڑا پاپ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے صرف تقریر کرنے کی، چیخنے اور چلانے کی، عمل کی ضرورت ہے اس پر۔ آج کل بولنے والے ہی زیادہ جہیز لیتے ہیں۔ اگر یہ رسم و رواج نہ ہوتا عائشہ کی جان بچ سکتی تھی، جس نے احمد آباد کے اندر اس ندی کے اندر کود کر اپنی جان دے دی۔ کیا جرم کیا گناہ تھا اس بچی کا۔ غیرت ختم ہو گئی اس قوم کے اندر۔ اللہ کے طرف سے نازل ہو کر فرشتے نہیں آئیں گے آپ کی مدد کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو سماج کو مضبوط بنانا، ہمیں اور آپ کو یہ محنت کرنا۔ اور ہماری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کے کوکھ سے اللہ کا ولی کیوں نہیں جنم ہوتا؟ کہاں چلی گئی آپ کی رگ حمیت؟ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت زینب۔ آج صرف بولتے ہیں کہ جہیز یہ مہر فاطمی، شادی میں مہر فاطمی تو دیتے ہیں میرے بھائی، لیکن جو وہ غیر شرعی چیز ہے کیا جہیز؟ وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تمہارا دوسرے دن سب سامان پہنچنا چاہیے، گاڑی اپاچی بھی آ جانی چاہیے، انفیلڈ بھی آ جانا چاہیے، یہ 4 ویلر کا بھی ڈیمانڈ کر بیٹھتے۔ بیٹی واقعتاً آپ کی ضرورت مند ہے تو آپ پہلی تو یہ گزارش کیجئے اپنے داماد سے کہ بھیا میرے بیٹی کے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بیٹی جا رہی ہے، تمہارے گھر کے اندر میں ٹوائلٹ بنا ہوا نہیں ہے۔ عورتیں سماج کی لوٹا لے لیتی ہیں، باہر چلی جاتی ہیں، تو سب سے پہلے تم اپنے گھر میں باتھ روم بناؤ، ٹوائلٹ بناؤ، اور اپنے گھر کے اندر تمہارے چھت نہیں ہے وہ اس کا انتظام کرو۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و دماغ دیا، لیکن اپنے دماغ کا، اپنی کامن سینس کا اپنے سماج میں، اپنے گھر کے اندر استعمال کیجئے، تو عائشہ جیسی ہماری بیٹیاں نہیں ختم ہوتی۔ ہمارے بچوں کو، بیٹوں کو سب سے زیادہ جہیز کا ڈیمانڈ مائیں بہنیں کرتی۔ میرا بیٹا تو ماسٹر ہے، میرا بیٹا تو ڈگری ہولڈر ہے، اس کو تو 4 ویلر چاہیے۔ ہماری امی بولتی میرا بیٹا تو ایسا تھا، اس کو جنت کی پری ملتی۔ کبھی ایسا ہوتا بولتے ہیں تمہارے باپ نے کیا دیا اس کو؟ وہی اپاچی کھپاچی دے دیا، اس سے کیا ہونے والا؟ مائیں امید کرتی نہیں۔ میری ماں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو طاقت دی ہے، آپ ابھاریے کہ تم کو اپاچی چاہیے، 4 ویلر چاہیے، ٹرین پہ بیٹھو کہ ہوائی جہاز چاہیے، کہ جو بھی تم کو چاہیے تم اپنے بازوؤں سے محنت کرو، تب جا کر تم اس کو لو استعمال کرو، تب ہے مزے کی بات۔ بیچارے سسر کی تو ویسے بھی شکریہ ادا کرو کہ 20 سال تک پوس پال کر کے خوبصورت سی گڑیا آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ بیٹی مر گئی، چلی گئی اس دنیا سے، اس کی کبھی قربانی کبھی بھی رائے گاہ نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے سماج کے نوجوانوں، اگر آپ کی رگ حمیت نہیں پھڑکی اس واقعے سے، اگر آپ کا ماں باپ امید کرتا ہے کہ ہمارا سمدھی کچھ دے گا، تو اپنے ماں باپ کو کہو کہ آپ کی زندگی نکل چکی ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں محنت کروں گا، میں کسی بھی سماج کی بہو بیٹی کو سامان کے ساتھ نہیں لاؤں گا، بلکہ اس سے نکاح کروں گا، صرف اس کے ساتھ اس کے صرف ہمارے ساتھ وہ لڑکی آئے گی، اس کے ساتھ کوئی سامان نہیں آئے گی۔ یہ سنکلپ لو، تب جا کر بات بنے گی، نہیں تو پہلے سے اسلام بدنام ہے۔ 1-2 اور ہمارے سماج کی بہو بیٹی جا کر سابرمتی ندی میں کود گئی تو اسلام کا ویسے بھی لوگ تو نظروں میں لیے ہوئے اور کہیں گے کہ دیکھو کتنا غلط سسٹم ہے، نوجوان شراب پیتے ہیں، نوجوان جہیز لیتے ہیں، بیٹیاں ان کی مر رہی ہے۔ اس لیے اپنے اسلام کو بدنام ہونے سے بچاؤ۔ آپ کو اللہ نے جوانی دی ہے، صرف اس نیت سے اگر آپ شادی کرو کہ میں جہیز نہیں لوں گا، چونکہ اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا ہے، تو کل قیامت میں آپ کی گردنیں کتنی لمبی ہوں گی۔ میرے بھائیو، یہ پیغام ہمارے مدرسوں سے علماء کرام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح رہے تو ہمارے مدارس کی طرف، ہمارے شریعت کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی مائے کا لال نہیں ہوا ایسا پیدا جو ہمارے قرآن کے اوپر تحریف کر سکے، جو ہمارے مدارس کے اوپر تالے ڈال سکے۔ اگر آپ صحیح ہیں، آپ کے منہ میں زبان ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر کوئی ہمارے مدرسوں کو بند کرنے کے لیے آئے گا، کیوں بند کرو گے مدرسوں کو؟ مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا ہوتے ہیں، صلحاء پیدا ہوتے ہیں، اس دھرتی کے اوپر بڑے بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے۔